پھر وہ دن بھر لگے رہے کیا کرنے میں؟ اللہ بولے اب شام ہوئی تو پھر لوٹا ڈولا تسبیح مسلح وہ کندھے پہ رکھا سیدھے اپنے گھر میں آئے تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا بولے دن بھر کام کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کیا پیسے مزدوری تو کیا بولے معلوم ہے مالک بہت اچھا ہے. پھر وہی بات نہیں بس کی بولے جس کے ہاں کام کر رہا ہوں نا بہت اچھا مالک ہے. بولے بہت اچھی بات ہے لیکن تو بولے اس سے کیا مزدوری مانگو 2 ہی دن تو کام کیا ہے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے 2 ہی دن تو کام کیا. تو بیوی نے کیا کہا سون اب بشر حافی اپنے شوہر سے کل جانا تو اس کے ہاں کام کرنا اور اگر مزدوری دے تو پرسوں سے اس کے ہاں جانا اور اگر کل مزدوری نہ دے تو اس کے ہاں چھوڑ دینا یہ کام بند پرسوں سے کوئی دوسرا کام شروع. بیوی کے کان میں بولے سن کام تو یہی کروں گا مزدوری ملے کہ نہ ملے. آئے کام کیا تھا؟ اب نکلے پھر وہی لوٹا جھولا تسبیح مسلح کندھے پہ رکھا. عصر کے ٹائم واپس آتے تھے اور واپس نہیں آئے الا اللہ میں لگے رہے. بولے بیوی نے الٹیمیٹم دیا ہے آنا تو جس کو کم دکھائی پڑتا ہے وہ بھی سمجھ لیتا ہے اشارہ کیا. بیوی نے الٹیمیٹم دیا لے کے آنا. بولے یار کہاں سے لے کے جاؤں کچھ آئیے نہیں الا اللہ کہتے رہے. عصر کی نماز پڑھ لی نہیں آئے مغرب پڑھ لی نہیں آئے عشاء پڑھ لی نہیں آئے. بولے نہیں آؤں گا رات کے آخری حصے میں جاؤں گا جب بیوی سو چکی ہوگی بچے سو چکے ہوں گے دروازہ بند ہوگا چپ چاپ دروازے پہ جاؤں گا اور یہی مصلی بچھا کے سو جاؤں گا. فجر کی اذان کی آواز آئے گی مسجد سے جاؤں گا نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھ کر پھر آؤں گا یہی لوٹا جھولا تسبیح مصلی پھر یہی نہر دجلہ کے کنارے پر وضو کروں گا تازہ مصلی بچھاؤں گا اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا الا اللہ. یہ کہہ کے جیسے اپنے گھر کے قریب پہنچے کیا دیکھا کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے. امیروں کے ہاں بھی راتوں کو جلدی چراغ نہیں جلتا تھا بہت مہنگا شوق تھا. کیا دیکھا کہ میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا بچے سوئے نہیں ہیں ابھی تک کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور بچے کھیلتے کودتے کب ہیں جب پیٹ بھرا ہوتا ہے. ہاں بولے جب اور قریب پہنچا تو دروازے پر میری بیوی کھڑی تھی. اس نے مجھے دیکھا تو سلام کیا. ہاں سلام کیا. کیا کہا تھا آپ کے شہر کے وسیم بریلوی نے اصولوں پر جو آ جائے تو ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. مرد اگر گھر پہ تھکا ہوا جائے تو عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس کا محبت سے استقبال کرے. یہ اس شعر کا مفہوم ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. یہ حضور کی حدیث شریف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بیوی کے چہرے پر بشاشیت تھی خوش تھی فرحت لباس تبدیل تھے. میں نے کہا مجھے دیکھا تو سلام کیا. میں نے کہا میری بیوی کیا بات ہے چراغ جل رہا ہے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے بچے ابھی تک سوئے نہیں تیرے بدن پہ نیا لباس دل کہے صاحب ہو تو بولنا. بیوی نے کیا کہا اے میرے شوہر تم 3 دن سے جس کے یہاں کام کرتے تھے جو کم سنتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں تم 3 دن سے جس کے یہاں کام کرتے ہو اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے. کتنے دن کا؟ اونچے بولے بھائی تم 3 دن سے جس کے یہاں کام کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے. اللہ اکبر. اتنا سنا تو سیدھے سجدے میں چلے گئے. اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی زمین بھیگ گئی. سرکار بشر حافظ روتے رہے میرے مولا تو جانتا ہے میں کتنا گنہگار ہوں. میں نے بغداد کی زمینیں ڈبو کے رکھی ہیں شراب میں گھر اجاڑ دیے نسلیں آوارہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے بوڑھے اپنے نوجوانوں سے محروم ہو گئے ماؤں کے پستان کے دودھ خشک ہو گئے. ان کے اولادوں کو اتنا شراب پلایا میں نے آشیانے اجڑ گئے پورا شہر اجڑ گیا.
3 دن تک میں نے توبہ کر کے تیرا نام لیا، تو نے 2 بندے بھیج کر 1 مہینے کا راشن بھیج دیا۔ خوب روئے خوب روئے خوب روئے، جب خوب روتے رہے تو معلوم بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کیا کہا؟ بیوی بیٹھ کر کے اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور اٹھا کر کے بیوی نے کیا کہا؟ خدا کی قسم بڑی پیاری بات ہے، بیوی نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے میرے شوہر اٹھے تو صحیح۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے تم 3 دن سے جس مالک کے ہاں کام کرتے ہو، اچھا تعجب یہ کہ ابھی تک مالک پینڈنگ میں ہے، ابھی تک مالک پینڈنگ میں ہے کہ وہ ہے کون جس کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر تم 3 دن سے جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہو نا، جس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، وہ 2 بندے جانے سے پہلے آپ کے نام ایک میسج دے کے گئے۔ بولے وہ کیا دے کے گئے ہیں؟ وہ کیا دے کے گئے ہیں؟ خدا کی قسم کوئی خاموش نہ رہے، تڑپیے گا، مچلیے گا، خوشی کا اظہار کیجیے گا۔ بولے کیا دے کے گئے ہیں؟ بولے وہ دونوں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اے میرے دونوں بندے جا کر کے بشر حافی کی بیوی سے کہہ دینا مالک نے کہا ہے۔ وہ دونوں یہ کہہ کے گئے تھے کہ مالک نے کہا ہے کہ بشر حافی کی بیوی سے جا کے کہہ دینا۔ وہ اپنے شوہر بشر حافی سے کہہ دے گی کہ مالک نے کہا ہے تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کام کیا تھا؟ بولو 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 بولو۔ ایک اللہ کے نام کا فضل جب کسی کو مل جائے تو خدا کی قسم وہ اپنے وقت کا اگر گنہگاروں کا سردار ہو تو پھر اولیاء کا سردار ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا حضرت بشر حافی کے نام سے جانتی ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جن بھائی نے نعرے لگائے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ہاں یمین بھائی، ارے زامن بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ زندہ آباد۔ سبحان اللہ۔ سرکار دادا میاں کی چوکھٹ ہے، عالی شان دربار ہے، اور علاقے کے مرحومین یہیں پر انہیں کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی بارگاہ کا جو فیض ہے جو قلب کو روشن کرتا ہے وہ تو ہمیشہ تیار ہی ہے۔ ہمارا دسترخوان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے فیض نور بن کے اندر داخل نہیں ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ دسترخوان کو پاک کریں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولے انشاءاللہ۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ حرام نہیں کھاؤں گا تو بچے کیسے پلیں گے۔ اگر حرام کھلا کے بچیوں کو پالا تو معلوم ہے آج جو لڑکیوں کی آوارگی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی مسکراہٹ کئی دنوں کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ ایک سازش کا پتہ چلا ہے، ایک سازش کا، خالی صاحب ایک سازش کا پتہ چلا ہے، معلوم ہے وہ کیا معلوم ہے؟ ایک لڑکی کو کوئی غیر مسلم اپنے انڈر میں لے لیتا ہے، اسے دولت، موبائل، اس کے سہارے سے اس کو محبت کے جال میں پھنسا کر کے اسے اپنے انڈر میں لیتا ہے، اور پھر اسے اونچے اونچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ سننا غور سے، یہ باتیں شاید کوئی اور بتائے، اللہ معاف فرمائے، میں نفرتوں کی باتیں نہیں کرتا، لیکن یہ المیہ ہے، کبھی بولنا نہیں، ان باتوں کی کارڈ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ اندر کی سازش کا پتہ چلا ہے۔ ایک مسلم لڑکی کو لوگ بلیک میل ہوتے ہیں، اس سے محبت کا جھانسا، اسے محبت کے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور پھر اس لڑکی کو ہوٹلوں میں بلایا جاتا ہے۔ سنیں، یہ باتیں آن دا ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلموں کے پاس جا رہی ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اگر مسلمانوں کے لڑکے غیر مسلم کی لڑکیوں کے پاس جا رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے ملک کے اتحاد کی کوشش کرو اور دعا کرو کہ بزرگوں کے تعلیم کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ معلوم کیا کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ آپ کے؟ انہیں سب سے پہلے تو ایک ہلکی سی نشہ دوا سی دی جاتی ہے، پھر ان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر جسمانی لذتیں ابھاری جاتی ہیں اور کپڑے ان کے اتارے جاتے ہیں۔ میں بڑی سازش، اندر کی سازش کا حال بتا رہا ہوں۔ پھر اس لڑکی جو حضور کی امت کی لڑکی ہے، اس کی بے پردہ تصویریں بنائی جاتی ہیں، ان تصویروں کو پوری کمیٹی اپنے پاس رکھ لیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ 2 مہینے 4 مہینے تک اس کی عزتیں لوگ لوٹتے رہتے ہیں یہاں وہاں بلا کے۔ پھر جب وہ لڑکی وہاں سے بھاگنا چاہتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ تمہاری ویڈیو ہے، اگر تم نے اپنی بہن کو لا کے میرے حوالے نہ کیا تو اس ویڈیو کو وائرل کر دیا جائے۔ تو وہ اپنی دوسری بہن کو لے کے جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے اپنے بڑے بھائی کی بیوی کو لے کے آ ورنہ یہ ویڈیو پھیلا دی جائے گی۔ اس سے کہا جاتا ہے اپنے محلے کی فلاں لڑکیوں کو لے کے آ، ایسے ہی ورنہ تمہیں برباد۔ ہنسنا نہیں بھائیو، یہ رونے کی بات ہے خدا کی قسم۔
پھر اس سے کہا جاتا ایسے ہی 2 2 3 3 4 4 کی تعداد میں مسلمانوں کے گھر کی لڑکیاں ایسے ہی بلائی جاتی ہیں. آپ آئیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ ممبئی بیٹھے ہوئے تھے, تب یہ بات چل رہی تھی کہ آج اتر پردیش میں سب سے زیادہ اگر حالات کہیں کہ کشیدہ اور خراب ہیں تو انہی علاقوں کے. میں رونا آتا ہے مجھ کو یہ کہتے ہوئے, وہ علاقہ آپ کا ہو یا میرا ہو, بریلی شریف ہو یا رامپور ہو, مراد آباد کی زمین ہو, سنبل کی زمین ہو, الہ آباد ہو, پرتاپ گڑھ ہو, ہر جگہ وہی معاملہ. تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے, ایسی ہر لڑکی کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں, ان کی ننگی تصویریں بنائی جاتی ہیں, اس کو سیو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اسی تصویر سے انہیں دھمکی دی جاتی ہے 2 لڑکیاں اور لے آؤ ورنہ اس کو وائرل کر دیں گے. ایسے ہی آہستہ 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 پورے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. ہم ہیں کہ خواب خرگوش میں مست مگن ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی 3 بچیاں کہیں گئی ہیں, وہ اپنے شاپنگ میں گئی ہیں. واللہ العظیم ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر دہلی کے ایک ہوٹل کے مینیجر نے کیا کہا تھا. روتے ہوئے اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں ہوٹل کا مینیجر ہوں اور میرے گھر میں ویلنٹائن ڈے کے رات میں 120 لڑکے اور لڑکیاں عزتیں لوٹنے کے ارادے سے نئی نسل کی لڑکیاں لڑکے آئے تھے. پھر وہ کہتا ہے جن میں 20% غیر مسلم جو ہے لڑکیاں تھیں, 80% مسلمانوں کی لڑکیاں تھیں. میں حضور کے منبر سے یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ خدا کی قسم حالات ایسے بنے ہوئے, زور سے بولنے پر پھر وہی پتا چلا کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. سچ بولنے والوں کی زبانوں پر بین لگایا جا رہا ہے, کوئی بولے گا نہیں. آہستہ آہستہ یہ آنچ دن کے اجالے میں ہمارے گھروں پہ آئے گی, ہماری ہی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹ کر کے لے کے چلی جائے گی. اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا. فلسطین کے اندر کھڑے ہو کر کے ایک انگریز جنرل نے کہا تھا, ایوبی مبارک ہو, تمہاری ماں نے حضور سے محبت کی ہے اس لیے تم حضور سے محبت کرتے ہو, لیکن ایوبی سنو, آنے والی جو نسلیں ہیں ہم ان لڑکیوں کی جو کوکھ ہے نا اس کو اتنا ہم لوٹ چکے ہوں گے ان کی عزتوں کو کہ ان کی کوکھ سے پھر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہونے دیں گے. ورنہ وہ ایوبی ہسپانیہ کی زمین پر جی اور نارڈ نے کچھ حج پہ جانے والی لڑکیوں کو, لڑکوں کو, مسلمان بزرگوں کو روک لیا تھا اور ان کی عزتوں سے کھیلنا چاہا تھا. ان عورتوں نے نعرے لگائے تھے, واہ محمدہ, یعنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, بچا لیجئے. تو جی آرنالڈ نے کیا کہا تھا معلوم ہے ہسپانیہ کا, سن ہاں مسلمانوں کی لڑکیاں, اب محمد تو کیا, محمد کا خدا بھی تجھے بچائے گا نہیں. ہسپانیہ کی زمین پر محمد تو کیا, محمد کا خدا بھی تجھے نہیں بچائے گا. یہ 900 سال پہلے کی داستان ہے. خبر اڑی تو اڑتی چلی گئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر. آپ اپنی جنگ میں مصروف تھے, پوری فوج کو لپیٹ لیا, کہا بات جب میرے نبی کی آ گئی ہے تو پہلے اس ظالم کا مقابلہ کروں گا. ہسپانیہ کی زمین پر پلٹے, چند ہزار فوج کو لے کے لاکھوں لاکھ عیسائیوں کے مقابلے میں آ گئے ایوبی, اور پھر حضور کی محبت کے وہ نعرے لگائے کہ ان کے پاس جواب نہ بن سکا, اور چند دنوں میں پورا جو میدان تھا وہ ظالموں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا, اور بڑے بڑے کرنل اور جنرل, بڑے بڑے وزیر, کیبنٹ منتری سب بندھے ہوئے کھڑے تھے. سب نے کہا کہ بادشاہ سلطان آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ. کہا ایک گزارش ہے, میرے سر قلم کرنے سے پہلے پانی پلا دیجیے, پیاس لگی ہے. تو سلطان نے کہا پانی کی جگہ شربت پلاؤں گا, میں حضور کی امت کا, انہیں سب کو ٹھنڈے پانی سے مشروب سے پلائیں, مالا مال کیا جائے. لیکن جیسے ہی وہ شربت, وہ پانی کا گلاس جی آرنالڈ اس بدبخت کے سامنے گیا جس نے یہ کہا تھا اب تجھے محمد تو کیا, محمد کا خدا بھی نہیں بچا پائے گا. سلطان نے زور سے ڈانٹ کر, میں خبردار, اسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دینا, اسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دینا. تلوار نکال کے اس کے قریب آئے, کہا ظالم تو نے یہ کیسے کہا تھا, محمد تو کیا محمد کا خدا بھی نہیں بچا پائے گا. سن, محمد تو مدینے سے نہیں آیا, لیکن مدینے سے محمد کا غلام ایوبی نام کا آ گیا. اب تو بھی جائے گا, تیرے ملک کی زمین بھی جائے گی, مسلمانوں کے انڈر میں رہے گی. حضور کے عاشقوں کے ایک جرم کی سزا 750 سال تک ہسپانیہ کی زمین پر رہنے والوں کو ملی ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے اگر جی آرنالڈ نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو یہ زمین کو ہم مسلمانوں کو نہیں دے سکتے تھے. پھر ایوبی کے گھوڑے دوڑے تو 750 سال تک اس زمین پر اسلامی جھنڈا لہرایا ہے. ایک عاشق رسول, لیکن کیا کہا تھا, ہم تمہاری بہنوں کی کوکھ کو اتنا لوٹ چکے ہوں گے, ان کی عزتوں کو, کہ ان کی نسلوں میں کوئی اب سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا.
کوئی نہیں پیدا ہوگا. آخر بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ان کو بچپن میں موبائل کے ذریعے سے ٹی وی، فلم اور یہ گیم نہیں دکھائے گئے. بچہ 3 مہینے کا رو رہا ہے تو اسے موبائل تھما دیا. یہ کہاں کا ریاض ہے، کہاں کی مشق ہے، کہاں کی پروردہ کرنے کی آئین آرٹیکل ہے، مجھے بتائیں آپ. یہ ایوبی تھے جب 5 سال کے تھے، باپ کی گود میں چل کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے. سیدنا شیخ نے کیا فرمایا تھا؟ سیدنا شیخ نے فرمایا کیا بات ہے شیخ نجم الدین؟ کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی. فرمایا اللہ. حضور غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی ادھر آ. وہ 5 سال کا بچہ باپ کی گود سے نکل کے غوث پاک کی گود میں آ گیا. جیسے غوث پاک نے لیا تو بڑے پیر کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں ایوبی کی گردن پہ تھی. ایوبی یوں اٹھایا اور فرمایا نجم الدین تیرا یہ بیٹا صلاح الدین، اس کی پیشانی بتا رہی ہے آنے والے دنوں میں یہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. آنے والے دنوں میں وقت کا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. اتنا کہنا تھا، حضور غوث پاک نے چھوڑ دیا. یہی وہ لڑکا ہے جو 5 سال کی عمر میں بڑا ہوا، پھر وہ آہستہ آہستہ کرنل بنا. سلطان نور الدین زنگی کے دور میں فوج کا کمانڈر ان چیف بنا. سیلاب کی کیفیت میں سلطان زنگی کو زہر دیا گیا، وہ شہید ہوئے. تو پھر یہ کمانڈر ان چیف سے سیدھے مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے. اور جب بادشاہ بنے تو 6 لاکھ رومی فوج کا تنہا مقابلہ کیا، اور پھر بیت المقدس کو سینکڑوں سال کے بعد فتح کیا، اور پھر فلسطین پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا. آج فلسطین کے بچے کہتے ہیں کہ سب آ سکتے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی ایوبی کبھی نہیں آئی. کسی نے آخری سانس لے رہے تھے ایوبی، کوئی کرنل آ گیا تو چٹائی پہ لیٹے تھے اور سانس تیز چل رہی تھی. کسی نے کہا ایوبی آپ، سلوٹ کیا اس نے اپنے حساب سے، فوجی تھا. کہا ایوبی کیا بات ہے؟ کہا موت کا انتظار کر رہا ہوں. کہا موت کا انتظار کر رہا ہوں. تو ایوبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کی مرضی میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. تو کرنل نے کیا کہا؟ حضور اچھا نہیں لگ رہا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ بہادر، آپ فاتح بیت المقدس، آپ سلطان، آپ غازی. ایک ٹائٹل باقی رہ گیا ہے شہید. کاش آپ میدان جنگ میں شہید ہوتے تو پھر آپ کو شہید بھی کہا جاتا. ساری زندگی جنگیں لڑی ہیں لیکن آپ شہید نہیں ہوئے، اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آپ غازی بھی ہیں، آپ سلطان صلاح الدین بھی ہیں، آپ بیت المقدس کے فاتح بھی ہیں، لیکن آپ مرد مجاہد بھی ہیں، لیکن شہید نہیں ہیں. آپ شہید ہوتے تو اور مزہ آتا. ایوبی نے پوری طاقت جمع کی، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کمانڈر کا یہ ہاتھ پکڑا، یوں کھینچا، اسے زمین پہ جھکایا اور ایک جملہ کہا صاحب کاش یہ بریلی کی جو آواز آئی تھی پھر سے تازہ ہو جائے. فرمایا او کمانڈر سن، تو نے کیا کہا؟ تو نے کیا کہا کہ میں میدان جنگ میں شہید ہوتا؟ سن، ابھی زمین پر ایسی کوئی تلوار بنی ہی نہیں ہے جو ایوبی کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے، اس لیے کہ اس کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں. یہی وہ مفہوم تھا جو میرے امام کی نظر سے گزرا. تو پھر اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ. ہاتھ اٹھا کے بولو دوسرا مصرع کیا ہے؟ باری باری نہ بولو بھائی، سب لوگ اکٹھا بولو. ہاتھ اٹھا کے بولو کیا؟ یہ کیا ہے؟ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. کیا ہے یہ خطرے میں کیا ہے معلوم ہے؟ کیا ہے؟ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. خطرہ کیا مطلب معلوم کیا ہے؟ خطرہ بولتے ہیں خاطر میں نہیں لاتا، اس کو ہندی بولتے ہیں سیٹھنا. شیر کو بھی غوث پاک کتا نہیں سیٹھتا. بڑے بڑوں کو کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مبارک اشعار نور ہیں جو سیدنا شیخ کی شان میں. لیکن بچپن اگر کسی ذات کو، کسی مبارک شخصیت کے سائے میں گزر جائے تو خدا کی قسم وہ رنگ لایا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سیدھے راستے پر چلو. قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صاحبوں دعا کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی کوشش. کاروبار میں پاک کریں، حلال کریں، حلال کاروبار کریں انشاءاللہ. حضور کی ایک سنت یہ بھی ہے، کبھی کبھی حضور مدینہ شریف جاتے تھے تو کچھ سامان خریدتے تھے. حدیث شریف میں ثابت ہے، خریدتے اور پھر فرماتے کتنے کا ہے؟ مثال کے طور پر 20 روپے کی ایک لوکی ہے تو حضور اسے 20 روپے دے کر کے لوکی خرید لیتے اور پھر بعد میں اس لوکی کو حضور واپس کر دیتے تھے. ایسا بھی کبھی کبھی کر لیا کریں انشاءاللہ.
कौन से 20 रुपए के कम हो जाने पर दिक्कत पैदा हो जाएगी। दुआ करें अल्लाह हम सबको आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र और हुजूर के उसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख की मज़ार शरीफा के करीब का पत्थर मुबारक है। इसकी ज़ियारत के वक्त अगर आप बैठे रहें तो मैं चाहूँ कि इसकी ज़ियारतें भी कर लें बैठे बैठे। बोलो भाई बोलो, हाँ बोलो भाई बोलो, कर लोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इतनी देर तक बैठे रहे और हुजूर शेख सरकार, बड़ी मजबूरी रही, मैं डेढ़ घंटे बोलता हूँ, 2.5 घंटा, लेकिन आज कुछ ऐसा दबाव रहा मुझ पर वो शहनवाज भाई की वजह से, ये शायद बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ। अब दुआ करो फिर जल्दी मैं ना आऊँगा भाई, अगले साल के हिस्से की तकरीर मैंने कर दी है। ठीक है, ठीक है, हाँ बस अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नईम साल भी नहीं आ रहा था, मैंने कहा नहीं भाई मुझे बहुत दूर जाना था मध्य प्रदेश, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी गुफ्तगू से बोर हो जाए। एक लगाए नारा मोहब्बत के साथ में, खड़े होकर फिर से लगाए, इधर से कोई लगाए माशाल्लाह। ये तबरुक है, मैं माशाल्लाह। जब भी लगाए नारे हैदरी, नारे गौसिया भी लगा दिया, इससे खारजियत का भी और नासबियत का दोनों का जनाजा निकलता है कि नहीं इंशाल्लाह। तो चलेंगे बगदाद शरीफ, कितने लोग तैयारी करें इंशाल्लाह कल से। हाँ ठीक है, इसके बाद हमारी आपकी दुआ करो वहीं मुलाकात। 29 दिसंबर को मेरा टिकट है बगदाद शरीफ में। सरकार मौलाए कायनात की विलादत के मौके पर बहुत सुकून मिलता है गौस पाक की बारगाह में। सूफी सुल्तान में कहते हैं जैसे गौस पाक वलियों के सरदार हैं, ऐसे गौस पाक के शहर के फल भी फलों के सरदार हैं, हवाएं भी हवाओं के सरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देखेंगे दरबार शरीफ तो खुदा की कसम आपका दिल खींचेगा, आपको लगेगा अरे बाप रे बाप मुझे तो यहाँ और पहले आ जाना चाहिए था। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सबके ये पत्थर शरीफ निकालें तो फर साहब, ये पत्थर शरीफ है। ऐसे बैठे रहिएगा सब लोग, ठीक है, और इसको बोसा देते हुए ऐसे पीछे बढ़ा दो। क्यों मेरे साथ आप लोग बैठ रहिएगा तो बात बन जाएगी, ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे करीब से गुजार दीजिए। सही बात, हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख की बारगाह का ये पत्थर शरीफ है। सुभान अल्लाह। अरे नीचे बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर सैयदना शेख सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह मुबारक का ये पत्थर शरीफ है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बाबू शेख से मेरे पीछे मत रखिएगा, ऊपर रखिए, ऊपर रखिए, ऊपर रखिए, पीछे मत रखिए, माफ़ी चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सबको हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। एहतराम करें इंशाअल्लाह, दिल से बोले इसका एहतराम करें। मैं तो गुजारिश करूँगा इसका एहतराम करें। हुजूर गौसे आज़म की निस्बत की हर चीज़ का एहतराम करना चाहिए, वरना मालूम है साहब को क्या हुआ। अरे कहाँ जा रहे हैं बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा, दिक्कत हो जाएगी। अगर बैठे रहोगे तो अगर बैठे रहोगे तो बड़े भाई बैठ जाओ। नहीं, करीब चले जाओ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आस्ताने पे जब लगेगा ना इंशाअल्लाह तो इसकी ज़ियारतें करते रहिएगा, बोसा देते रहिएगा। ये किताब है, तफसील करनी माशाअल्लाह। और कोई पाक है कोई नापाक। आराम से बैठ रहेगा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उधर आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे माशाअल्लाह। इतना अच्छा जो है ज़ियारत करने, नजर से देख, नजर से, हाँ नजर से देख, नजर से ऐसे करीब से नजर से दिखवा। भाईजान सही कह रहे हैं, भाईजान सही कह रहे हैं, जी जी माशाअल्लाह। करीब से देख लें, सही कह रहे हैं। देखिए भाई आप सब
ये बच्चे नहीं मान माशाल्लाह, जरा भाई जोर से लगाएं नारा, जोर से लगाएं भाई, सुभान अल्लाह, जोर से लगाएं नारा, माशाल्लाह। तबरुक क्या हाल है भाई, भाई 2 मिनट शहनवाज भाई की दो नाते सुन ले पहले। अस्सलाम वालेकुम भाई, जज़ाकल्लाह। 2 मिनट के लिए भाई जान, 2 मिनट आराम से हो जाएगा, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। पहले बैठे तो भाई बैठे, इतना बड़ा शहर आपके दयार में आ गया। नजर अपने हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। बैठे सब बैठे तो बैठ जाए भाई, बैठ जाए। ये पत्थर शरीफ है। अभी सलाम के बाद स्टैंड तुम्हारा है। सरकार को पाक करम फरमाया, सरकार मौला किराम की शरीयत हुजूर से ताहिर की इंशाअल्लाह भी तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अब बैठ जाए। तकरीबन 2.5 घंटे हो गए। ये अगले साल की तकरीर मैंने इस साल कर दी है, ठीक है। बैठे तो शहनवाज भाई को सुनेंगे माशाल्लाह। बोलो भाई, बोलो। जहाँ बैठा था वहाँ बैठ जाए, कोई बात ना। पहले आप लोग बैठे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई आगे बढ़ जा बेटा, आगे बढ़ जा। आप लोग भाई बैठ जाओगे ना। बढ़ जा यार। अरे स्टैंड से क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं भाई, अरे हट जाओ भाई, बैठ जाओ यार। अरे बैठ जाओ भैया, मजार शरीफ के गेट पे लग जाएगा तो अभी चूम लेना। बकार मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जा बेटा। मैंने मोहब्बत से सलाम किया, आप लोग सलाम का जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग खैरियत से हैं? शहर बरेली है, और बरेली में हम आला हजरत वाले। बोलो ना सुभान अल्लाह।